لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ بلوغت مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف عمر میں ہوتی ہے، کہیں 12 سال کے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، کہیں 15 سال کے ہوتے ہیں۔ بہرحال بلوغت میں احتلام بھی دیکھا جاتا ہے، بلوغت میں زیر ناف بال بھی دیکھے جاتے ہیں، تو جب بھی بلوغت کی علامات آ جائیں نماز فرض ہے۔ والدین کی لمبی عمر لمبی نہیں ہوتی، عمر جو اللہ نے لکھی ہے وہی رہے گی، چاہے آپ لاکھ دعائیں مانگیں۔ ایک دفعہ حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ نے حضور کو دعا دی، اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اور فرمایا ضیعت وقت کی، عائشہ تم نے وقت ضائع کیا یہ دعا مانگ کے، عمر وقت نہیں بڑھتا، جو مقدر ہے وہی رہے گا۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ انسان غور کرے کہ آج کے دن میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنی کی ہیں، یا اپنی موت کو یاد کرے کہ میں نے مرنا ہے۔ والدین کی قبر پہ دعا مانگ سکتے ہو، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ میری بیوی میکے جانے کی ضد کرتی رہتی ہے، اور وہ بھی 15 دن کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 یا 2 دن کے لیے چلی جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتی، تو آپ سے تنگ ہوگی نا، اسی لیے وہ باہر گزارنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو خوش رکھیں گے تو ماں باپ کے گھر کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، جب وہ تیاری کریں نا آپ بھی ساتھ چل جائیں گے، جہاں 15 دن رہنا میں بھی آپ کے ساتھ۔ پھر اس کے والدین اس کو خود بھیجیں گے کہ نکلو ہمارے گھر سے۔ میت کے نام پہ جو کھانا کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ آپ خیرات کر کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ باقی یہ جو 11ویں اور 40واں اور 7 جمعہ یہ بدعت ہے۔ نماز جمعہ میں اگر آخری تشہد مل جائے، حنفی مسلک میں تو اس کے جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک پوری رکعت نہ ملے نماز جمعہ نہیں ہوگی، بعد میں ظہر پڑھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ اگر عمل ٹھیک ہو گئے پتہ لگ گیا کہ توبہ قبول ہو گئی، اگر وہی گناہ جاری ہے تو مانا توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بی بی عائشہ کبھی قبرستان نہیں جاتی تھی، وہ تو حضور کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی اور باہر کھڑی رہی۔ نبیذ جو ہے نا جی وہ پینا جائز ہے، اور وہ اس وقت تک پینا جائز ہے جب تک اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے، اگر نشہ ہو جائے پھر حرام۔ اگر واش روم میں بیٹھے ہیں اور حضور کا نام سنیں اس وقت نہ درود پڑھیں، دل میں تو خیر پڑھتے رہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت میں جو لفظ وسیلہ ہے وہ आगे لکھا ہوا ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تم مفت والا وسیلہ ڈھونڈتے وہ نہیں ہے۔ اگر نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی تو حق المہر دینا پڑے گا۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی ایک کمرے میں بیٹھ کے ملے ہیں، یعنی باتیں چاہے باتیں ہی کی ہیں علیحدگی میں، پھر پوری مہر دینی پڑے گی ورنہ آدھی دینی پڑے گی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں جو ہیں وہ بہت ہیں اور نہ کرنے کی جو ہے وہ ضعیف ہے، تو وہ کرتا ہے، ہم تو نہیں روکتے اس کو، ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن بہرحال رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین ابی بکر، عمر، عثمان و علی نہیں کرتے تھے، ان کو حدیثیں نہیں ملی۔ اگر کوئی آدمی 3 جمعے نہ چھوڑ دے عمدن تو نفاق، اس کی علامت نفاق ہے، منافق ہونے کی علامت۔ میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں مجبوراً دوسری عورت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، آپ توبہ کریں۔ وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، آپ زنا کا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں کرتی طلاق دے تو دوسری شادی کر لو، بس۔ اس کا معنی یہ تھوڑا کہ تم زنا کرتے رہو۔ جب میں نیک کام کرتا ہوں میرے دل میں ریا آتا ہے، بہرحال ریا آنے دو، تم پڑھتے رہو، نیک کام کرتے رہو، ریا خود بخود مٹ جائے گا۔ نمازوں کے فرض ادا کیے جائیں، نماز ادا ہوگی، لیکن سنت کا تارک جو ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔
اور سنت کے چھوڑنے کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے آپ صبر کریں تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگر کسی کو ہم نے سلام کیا وہ جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہے، تمہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ اگر کوئی حسد کرے تو اس کو کرنے دو، حسد والا خود جلتا ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا وہ جائز ہے۔ فرض نماز میں رکوع میں کوئی دعائیں نہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھیں۔ سجدے میں بھی کوئی دعائیں نہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھیں۔ اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعائیں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا غیاث اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک